کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ضدی جن کون سے ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ضدی جنات سے انسان کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ بڑے بھائی جس ٹیکسی میں جا رہے تھے وہ گہرے کھڈے میں گر پڑی۔ اس کھڈے میں پانی بھرا ہوا تھا۔ بھائی جان کی جان تو اللہ کا شکر ہے کہ بچ گئی، البتہ چوٹیں آئیں، جبکہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک پولیس کانسٹیبل کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ٹیکسی چلانے والے کے دماغ کی تو کوئی نس پھٹ گئی۔ بیچارہ کئی روز ہسپتال میں رہا۔ چھوٹے بھائی حادثے کی خبر سن کر کراچی سے آئے تو یہ تشویشناک خبر لائے کہ میرا اسکوٹر الٹ گیا تھا اور میں سڑک کی بجائے میدان میں جا گرا تھا، اس لیے بچ گیا۔ یہ خطرناک حادثات اور حیرت ناک جانبری ہم خدا کا شکر بھی ادا کرتے تھے اور ستم ظریف واقعات کا شکوہ بھی۔ اب صورتحال میں ایک اور تبدیلی رونما ہوئی، وہ یہ کہ گرچہ میں ہر رات خوف زدہ رہتی تھی، لیکن شب جمعہ میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی وزنی چیز آ کر سوار ہو گئی ہے اور اپنے وزن سے مجھے کچلے ڈالتی ہے۔ پھر اوقات میں تبدیلی ہو گئی۔ اب یہ صورت کہ جسم پر کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا بدھ کی رات میں رونما ہونے لگی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ کوئی بھاری بھرکم بلی میرے اوپر چڑھ گئی ہے۔ کسی نے شانے پر دونوں ہاتھوں سے گھونسے مارے۔ میں سمجھی باجی مذاق کر رہی ہیں، لیکن وہ تو سو رہی ہیں۔ کھانے پینے سے کوئی دلچسپی نہ رہ گئی تھی، ہر غذائی چیز سے نفرت۔ گوشت کھا رہی ہوں اور اچانک گھن آنے لگی۔ مچھلی پہلے بڑے شوق سے کھاتی تھی، اب وہ میری چڑ بن گئی تھی۔ مہینے میں 1-2 روز تو کھانا متلقن حرام تھا۔ خشک چیزیں مثلاً چنے مجبوراً نگل لیتی تھی، لیکن کب تک؟ پھل، دودھ، گھی، غرض ہر خوراک سے نفرت ہو گئی تھی۔ بے شک چائے ضرور پیتی تھی۔ اس کے بعد یہ شکایت پیدا ہوئی کہ جو چیز کھاتی اسے معدہ قبول نہ کرتا، متلی ہوتی، اب کائیاں آتی اور قے آ جاتی۔ کافی علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ رات بھر اس قدر گرمی لگتی جیسے انگاروں پر لوٹ رہی ہوں۔ بار بار اٹھ کر ٹھنڈا پانی پیتی اور ٹھنڈا پانی سر پر ڈالتی اور پنکھے کے نیچے لیٹ جاتی۔ الغرض مسلسل حالت بگڑتی چلی گئی۔ بخار پیچھا نہ چھوڑتا، سر درد کے دورے تو پڑتے ہی تھے، معدے میں بھی شدید درد رہنے لگا۔ پھر ہم کچھ دن کے لیے کراچی آئے تو کرنیل گنج کامپور کے ایک بزرگ جو چند مہینے کے لیے کراچی آیا کرتے تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا، بازو پر باندھا، اس سے معدے کی تکلیف تو ختم ہو گئی۔ پھر ہم لاڑکانے چلے گئے۔ ایک دن جب میں دوپہر کے وقت آنکھیں بند کیے لیٹی تھی تو بند آنکھوں پہ یہ دیکھا کہ ایک سپیرا کہیں سے آیا اور کہنے لگا، شمیم میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور امی کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا۔ پہلے وہ سپیرا اکیلا ہوتا تھا، پھر اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آنے لگے تو میری حالت خراب ہوتی گئی۔ گھر والے بھی پریشان تھے۔ امی نے کچھ دعائیں پڑھی اور کہا کہ اگر سپیرے کے واقعے میں کوئی صداقت ہے تو مجھے خواب میں بتا دیا جائے۔ یہ کہہ کر سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک سپیرا آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں شمیم کو ہرگز نہ چھوڑوں گا، اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، خواہ تم کچھ کر لو۔ خوف و دہشت سے امی کی آنکھ کھل گئی۔ بڑے بھائی لاہور میں تھے، چھوٹے کراچی میں۔ انہوں نے چھوٹے بھائی کو کراچی میں خط لکھ کر تمام صورتحال سے مطلع کیا۔ چھوٹے بھائی نے چند سفلی عالموں سے رجوع کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، رئیس صاحب ہم نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور راضی برضا ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ سپیرا تو کبھی نظر نہیں آیا، البتہ خوف کی شکایت بدستور رہی، یعنی ہر وقت ڈر لگنے لگا۔ ہمیں اب تک کسی سفلی عمل کا گمان نہ تھا، بلکہ خوف و دہشت کی اس کیفیت کو نفسیاتی مرض سمجھ رہے تھے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔